المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. حاضرین گرامی، پوری دنیا میں عالم اسلام کے لوگ، مسلمان امت مسلمہ اس وقت ایک مسئلے سے جوجھ رہی، اور اس مسئلے نے، اس مشکل نے بے حس سے بے حس مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، بیدار کر کے رکھ دیا ہے. اور مسئلے کے حل کے لیے جتنی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس بیماری کے علاج کے لیے جتنی تدبیریں کی جا رہی ہیں، وہ بیماری اور مسئلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے پوری کائنات کی ہر چیز مسلمانوں کی دشمن ہو گئی. میرے حضرت والا فرماتے تھے کہ دو ایسی قومیں جن کی مذہبی عقیدے کی بنیاد میں آخری درجے میں منافرت کی اساس موجود ہے، اور ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار رہے ہیں. مسلمانوں کی دشمنی میں وہ دونوں قومیں، دونوں مذاہب کے لوگ متحد ہو گئے. عیسائی اور یہودی، ان کے بنیادی عقیدے میں آخری درجے میں ایک دوسرے کے لیے دشمنی کی اساس موجود ہے. اس لیے کہ یہودی حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت مانتے ہیں، اس کا نتیجہ مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ من ذالک. اور عیسائی حضرت مریم کی خدائی کے دعویٰ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے بنیادی اساس میں اتنی مخالفت ہے، مگر اس وقت مسلمانوں کی دشمنی میں دونوں متحد ہو گئے، متفق ہو گئے. اچھی طرح سے لگ رہا ہے ہوا، فضا، آسمان، زمین ہر ایک مسلمانوں کی دشمن ہو گئی. دشمنی کی اس مسئلے کے حل کے لیے، اس بیماری کے علاج کے لیے حقیقی طبیب اللہ رب العزت کی بیاض قرآن مجید میں ایک نسخہ کیمیا بتایا گیا ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم لوگوں کا مزاج قرآن سے جو خود کا اعلان فی شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اس کے اندر بیماریوں کا، ہر بیماری کا علاج ہے، دلوں کی بیماریوں کا ہر موڑ پر رہنمائی ہے، قرآن خود دعویٰ کرتا ہے. اس قرآن کو چھوڑ کر ہم لوگ کہاں کہاں در در بھٹکتے پھر رہے ہیں، اور علاج کے لیے بارے بارے پھر رہے ہیں، مسائل اور مشکلوں میں الجھتے سے الجھتے جا رہے ہیں. قرآن مجید کی یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں ایک مکمل ترین، مجرب ترین نسخہ دشمنی کو دوستی میں بدلنے کا ارشاد فرمایا گیا ہے. اور بات یوں شروع فرمائی گئی ہے، جزو اعظم نسخے کا یہ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے بہتر، اس سے پیاری، اس سے زیادہ اچھی بات اور اس سے زیادہ بول اور جملے کس کے ہو سکتے ہیں جو اللہ کی طرف بلائے. یہ بات ذہن میں رہے کہ اس میں یہ بات فرمائی اللہ کی طرف بلائے گی، کسی تحریک کی طرف، کسی تنظیم کی طرف، کسی مسلک کی طرف، کسی مشرب کی طرف، کسی جماعت کی طرف، کسی حضرت کی طرف نہ بلائے، اللہ کی طرف بلائے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اور جس بات کی لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اللہ سے جڑنے کی، اللہ کے آگے سرنگو ہونے کی، تو اس کی زندگی، اس کا عملی ثبوت دیکھ میں بھی اس پر پورا اعتماد کے ساتھ اس کو خیر کی راہ سمجھتا ہوں. اس لیے پورا میرا تعامل اور پوری زندگی کا عمل، میرا طرز حیات اس بات کا ثبوت ہے کہ میں اسی کو مانتا ہوں. میں صرف تمہارے لیے بات نہیں کہہ رہا ہوں، تمہیں بے اعتمادی پیدا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پہلے میں خود عمل کر رہا ہوں. وقال اننی من المسلمین. اور جس اللہ کے سامنے فرما برداری، سرنڈر کرنے کی میں تمہیں بات کہتا ہوں، میں بہت پہلے اپنے آپ کو سرنڈر کر چکا ہوں، بغاوت سے توبہ کر کے اس کی راہ میں آ گیا. پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. برائی و بھلائی برابر نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن. جب تمہارے خلاف دشمنیاں ہو رہی ہوں، تمہارے خلاف سازشیں کی جا رہی ہوں، تمہارے خلاف سب لوگ برسر پیکار ہوں، متحد ہو کر طرح طرح کے پلان بنا رہے ہوں تمہیں کفر و شرک کی طرف لانے کی اور ایمان سے جو ہے گمراہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہوں، تو ادفع باللتی ہی احسن. برائی برائی سے صاف نہیں ہو سکتی، اندھیرے اندھیروں سے نہیں جائیں گے، ناپاکی ناپاکی سے صاف نہیں ہوگی، برائی بھلائی سے جائے گی، اندھیرے روشنی جلانے سے جائیں گے، ناپاکی پاکی سے جائے گی.
ادفع باللتی ہی احسن، تو تم احسان کے ساتھ، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اس اپنی راہ پر چلے رہتے ہوئے تم اس کو دفع کرنا. تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا فرمان ہے کائنات کو بنانے والا. وَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ جو تمہارا آخری درجے کا دشمن ہے وہ تمہارا جگری دوست ولی حمیم بن جائے گا. آگے ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر یہ اس نسخے کا استعمال کرنا ہر ایک ہرکس و ناکس کا کام نہیں ہے. وہی لوگ ہیں جو جنہیں صبر کا مزہ، جو صبر سے آشنا ہو گئے ہیں. اس قرآن مجید میں صبر جتنی مرتبہ ایمان کا لفظ آیا اتنی مرتبہ صبر کا لفظ آیا. اور صبر کے معنی صدمہ برداشت کرنے کے نہیں جو ہمارے یہاں اردو میں مستعمل ہوتا ہے. اسلامی اور شرعی اصطلاح میں، قرآن کی اصطلاح میں صبر کے معنی ہیں اپنی امید، اپنے مزاج، اپنی چاہت، اپنی مراد کے خلاف دیکھ کر اپنی خیر پر جمے رہنا، ریئیکٹ نہیں کرنا، منفعل نہیں ہونا، اس کو کہتے ہیں صبر. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اور یہ وہی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں جس کو اس کا چسکا لگ گیا ہے، جنہوں نے مزے سے آشنا ہو گئے، اس نسخے کی کیمیا اثری کو انہوں نے مشاہدہ کر لیا ہے، وہی دل سے دیکھیں گے. فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وہ شیطان جو تمہارا کلم کلا دشمن ہے تمہیں راہ سے ہٹائے گا، تمہیں خیر خواہ کی راہ سے ہٹا کر اس دشمنی کو دشمنی باقی رکھنے کے لیے، بیماروں کو بیمار سے بیمار تر کرنے کے لیے کوشش کرے گا. تم کوئی کمزور ہو، تم نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا، ان کا جواب پتھر سے دیں گے، ہم کوئی جو ہے زمین میں کھڑے ہوئے تھوڑا ہی ہیں، یہ سمجھائے گا. فاستعذ باللہ، اس وقت تم اللہ کی پناہ میں آ جائے کرو، اللہ ہی اس کے شر سے تمہیں بچا سکے. انہ هو السمیع العلیم، وہی تو ہے جو سننے والا بھی ہے وہی جاننے والا. یہ مکمل نسخہ ہے. 1400 سالہ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ جب کسی مسلمان نے طبیب حقیقی کی اس بیعت سے اس نسخے کو دشمنی میں بدلنے کے لیے استعمال کیا، دعوت اللہ کی، تو آخری درجے کے دشمن اسلام قبول کیا ہو نہ کیا ہو، دشمن دوستی میں بدل گئے. کتنے واقعات شاہد ہیں اس کے پورے. اور یہ نسخہ پوری اپنی تاثیر کے ساتھ آج بھی اسی طرح مجرب ہے 100%. جس نے استعمال کیا اسے کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں. 14 سال پہلے کے 2 واقعات کو دیکھیے. عمر بن الخطاب کون ہے؟ مکہ کے سب سے جری اور بہادر شخص کا نام. ننگی تلوار لے کر گھر سے چاہ رہے ہیں دار ارقم کی طرف کو. روز روز کی چک چک سے عاجز آ گیا ہوں، آج اس سلسلے کو تمام کر دیتا ہوں، ختم کر دوں گا میں. مکہ معظمہ میں مٹھائیاں بجنے کی تیاری ہو رہی ہیں، سب خوش ہو رہے ہیں. عمر آج پہلی مرتبہ نکلے ہیں. عمر کا مزاج یہ ہے کہ جو جس ارادے کو چلتے ہیں ارادہ پورا کر کے نکلتے ہیں. آج یہ درمیان میں نہیں رہے گا، روز روز کا مسئلہ حل ہو جائے گا. چلیں ننگی تلوار لے کر نہایت غصے اور جلال میں دار ارقم کی طرف کو رخ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس جو ہے وہ بدن سے جدا کر کے رہیں گے. راستے میں ان کی بہن فاطمہ ابن خطاب نے ایک گولی دعوت اللہ کی ان کی زبان پر رکھی تو دار ارقم تک جاتے جاتے کون بنے؟ صحابی رسول. لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، تو عمر ہوتے. یہی عمر جو ننگی تلوار لیے وہ مکہ معظمہ میں دار ارقم کی طرف جا رہے ہیں اور مکہ میں مٹھائیاں بٹنے کی تیاری ہو رہی ہے. آج عمر چلے ہیں تو آج تو مسئلہ حل ہو جائے گا. کتنے دنوں سے ہم جھوج رہے ہیں، کوئی اور مکہ معظمہ میں ایسا جوان اور مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو اس مسئلے کو حل کر سکتا. آج عمر کو جوش آ گیا ہے تو بس مسئلہ حل ہو جائے گا. یہی عمر دعوت اللہ کی گولی کے استعمال کے بعد کیا حال ہے ان کا؟ تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے. مشہور ہو گئی یہ خبر. تو مسجد نبوی کے باہر ننگی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. جو یہ افواہ اڑائے گا کہ میرے آقا کا انتقال ہو گیا ہے اس کی گردن سر سے تن سے جدا کر دوں گا. میرے نبی تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جایا کرتے تھے اپنے اللہ سے ملنے، ایسے ہی ملنے گئے ہیں. یہ جو افواہیں پھیل جا رہے ہیں ان کے سب کو آ کر ساری غلط فہمیاں دور کر دیں. اللہ کے نبی محبت میں اور عشق میں اور دیوانگی میں اللہ کے نبی کے وصال کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے، ہوش کو بیٹھے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. وہ خالد ابن ولید کون ہے؟ مکہ کا ایک جیالہ بہادر اور جنگی جو ہے اصولوں اور ضابطوں سے آخری درجے میں واقف. غزوہ احد کی سارا پاسا پلٹا تھا، شکست میں تبدیل ہو گیا تھا بظاہری اسباب میں. تو
تو اس کی ظاہری سبب حضرت خالد ابن ولید کی اس وقت کی جو ہے وہ جنگی حکمت عملی تھی. وہ درے کو دیکھ کر خالی فوراً حملہ بول دیا. کیسا حال تھا. حدیث کی کتابوں میں لکھتا ہے کہ ننگی تلوار لے کر عہد کی پہاڑیوں پر گھوڑوں کی طرح ٹاپے لگا رہے تھے. مسلمانوں میں افراتفری مچی ہوئی تھی, سب لوگ بھاگے تھے, کوئی ادھر بھاگ رہا تھا, کوئی ادھر بھاگ رہا تھا, کہہ رہے تھے کہاں ہے محمد, کہاں ہے محمد. آج میری تلوار سے بچ گئے تو پھر اس سے سنہرا موقع کبھی نہیں ملے گا. تلاش کر رہے تھے, تلوار سے تلاش کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے بن کر. یہی جب ان کے حلق میں ایک دعوت کی گولی ڈالی گئی تو کون ہوئے؟ سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار. اور کیسی تلوار, کیسے محبت کرنے والے. وصال سے کچھ دن پہلے اپنے ساتھیوں سے بڑی حسرت سے فرمانے لگے, ساری زندگی حسرت کرتا رہا کہ اپنے آقا کو ایک مرتبہ جی بھر کے زیارت کروں, مگر ادب اور عظمت کی وجہ سے کبھی نگاہ جما کر دیکھنے کی ہمت اور جرأت نہیں ہوئی. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. وہ وحشی کون ہے؟ دنیا کے سفاک ترین آدمی کا نام لیجئے تو وحشی کا. ان کے غلق میں گولی ڈالی گئی تو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, صحابی رسول بنے. ہندا کون ہے؟ کیسی سفاک عورت ہے, سیدنا حمزہ کا کلیجہ چبانے والی. لیکن جب دعوت اللہ کی گولی آئی تو کیسی بنی, صحابی رسول بنی. یہ نسخہ آج بھی اسی تاثیر کے ساتھ 600 سال ذرا نیچے اتریے, دنیا کی سب سے سفاک اور بدترین ظالم ترین قوم کا نام بتائیے. اگر آپ انسانی تاریخ سے تھوڑے بہت واقف ہیں تو آپ کہیں گے چنگیزی, تاتاری, ہلاکو خان اور چنگیز خان کی نسل. کتنا ظلم کیا انہوں نے مسلمانوں پر, کیسا خون بہایا مسلمانوں کا کہ مورخین لکھتے ہوئے کب کباتے ہیں واقعات. ابن حسین نے لکھا, ابن کثیر نے واقعات لکھے ہیں تو لکھا ہے کہ آج میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا, مجھے زمین پھٹ جاتی, میں دھس جاتا اس سے پہلے کہ ظالمانہ تاریخ مجھے لکھنی پڑ رہی. کتنا انہوں نے ظلم کیا. ان کے بارے میں مشہور تھا, اور ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب کر دیا تھا مسلمانوں پر کہ ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اگر کوئی کہے سورج مغرب کے بجائے مشرق کے بجائے مغرب سے نکلا ہے تو یقین کر لو, لیکن اگر کوئی کہے کہ سورج وہ جو ہے تاتاری ہار گئے تو یقین مت کرنا. مسلمانوں کے سروں کے مینارے, دجلہ و فرات کا پانی کبھی مسلمانوں کے خون سے لال ہو جاتا تھا, کبھی کتب خانوں کی سیاہی سے کالا ہو جاتا تھا. بخارا میں مسلمانوں کے محدثین کے سروں کے مینارے چھینے انہوں نے. ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ایک جو ہے مینارہ جو ہے 60 ہاتھ اونچا تھا, جس میں کوئی سر غیر محدث کا نہیں تھا. سروں کا مینارہ تھا 60 ہاتھ اونچا. آپ اندازہ کیجئے کتنے لوگوں کے سر ہوں گے 60 ہاتھ اونچا ہو. ان کو مسلمانوں کی دشمنی میں ان کا یہ حال تھا کہ ان کے قانون کی تیسری دفعہ یہ تھی تاتاری قوم کی کہ کوئی مسلمان حدود سلطنت میں اب داخل نہیں ہو سکتا, اور داخل ہوگا تو ذلیل کر کے قتل کیا جائے گا, یہ اس کی سزا دی جائے گی. ایسی دشمنی تھی. ایک اللہ کے بندے کو خیال آیا کہ یہ بیمار قوم ہے, اس بیماری کا علاج صرف میرے پاس ہے, مسلمانوں کے پاس ہے, چلو دیکھتے ہیں, دوا لے کر جاتے ہیں. اے دل تمام سود ہے سودا عشق میں, ایک جان کا ضیاء ہے سزا ہے. جان کو ہتھیلی پر کر سید جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کے ایک بندے حدود سلطنت میں داخل ہو گئے. تغلق تیمور جو اس وقت کا ولی عہد تھا تو وہ وہاں شکار کھیل رہا تھا باؤنڈری پر, حدود پر. تو پولیس والے پکڑ کے لیا. ایک ملا بغیر اجازت کے حدود سلطنت میں داخل ہو گیا ہے. تو تغلق تیمور نے کہا جلاد کو بلوایا جائے. جلاد کو بلوایا گیا, اور ذلیل کرنا بھی چونکہ اس ایک سزا کا حصہ تھا, تو ذلیل کرنے کے لیے شکاری کتا سامنے تھا, تو اس سے کہا او ملا کتا افضل ہے, تو بہتر ہے. سید جمال الدین رحمۃ اللہ نے فرمایا ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ زبان منہ میں ہے. یا تو یہ کہ میں افضل, اگر سوچا تھا کہ اگر کہے گا یہ میں افضل ہوں تو سب مذاق اڑائیں گے, تالی بجا کر اس کو ذلیل کر کے قتل کر دیں گے. اگر یہ کہے گا کہ کتا افضل ہے تو خود ہی ذلیل ہو جائے گا, یہ مقصد تھا. تو ابھی فیصلہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں فیصلہ ہو سکتا؟ کہ اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو میں اس سے بہت افضل ہوں, اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو کتا مجھ سے کہیں زیادہ افضل ہے. اچھا یہ ایمان کیا چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اتنا اونچا ہو جاتا ہے, اپڈیٹ ہو جاتا ہے, اور اتنا جو ہے اس کا بے عزتی اور تنزلی ہو جاتی ہے؟ کیا بات ہے, کیا ہے ایمان؟ یہی تو سنانا چاہتے تھے. ایسی اچھی تفسیر ایمان کی بیان کی کہ تغلق مبہوت ہو گیا. اس نے کہا یہ ایمان تو بڑی ضروری چیز ہے, اس کے بغیر تو ہمارے لیے تباہی ہے, مگر میں اب ایمان تو قبول نہیں کر سکتا. اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو مجھے بھی قانون کے مطابق ذلیل کر کے قتل کیا جائے گا.
اس لیے میں ایک رقعہ لکھ کر دیتا ہوں تمہیں، جب معلوم ہو جائے میری تاج پوشی ہوئی ہے تو تم مجھے آ کر یاد دلانا۔ سید جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیات میں انتظار کرتے رہے، تغلق تیمور کی تاج پوشی نہیں ہوئی، اور مرتے وقت انتقال کے وقت انہوں نے اپنے بیٹے نظام الدین کو بلایا، وہ خط دیا بیٹا محفوظ رکھنا، جب معلوم ہو جائے تغلق تیمور کی تاج پوشی ہوئی ہے تو تم اسے لے کر وہاں جانا، اسے یاد دلانا۔ اس دوران جو خواتین مسلمان بادشاہوں، راجاؤں، وزیروں کو قتل کر کے خواتین کو باندی بنا کر لے کر آئے تھے اور وزیروں کے حصے میں آ گئی تھی، ان میں جو بہت خوبصورت اور بہت باصلاحیت خواتین تھیں ان کو انہوں نے شادیاں کر لی تھی۔ ان عورتوں نے اندر دعوت کا کام کرنا شروع کیا اور ان کے اثر سے بہت سے وزراء مسلمان ہو گئے، لیکن اعلان نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے بادشاہ کو سمجھایا کہ ہماری جو ہے اکانومی بہت زیادہ عرب تاجروں کے نہ آنے کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے، اس لیے عرب تاجروں کو آنے کی اجازت دی جائے۔ ان وزراء کے کہنے سے بادشاہ کی سمجھ میں آیا اور حدود سلطنت میں مسلمانوں کے داخلے کی اجازت ہو گئی، لیکن دربار میں اجازت نہیں دی۔ جب تاج پوشی کی خبر ملی حضرت نظام الدین کو تو وہ جو ہے دربار میں جانے کے لیے، رسائی کے لیے خط لے کر پہنچے، لیکن دربار میں کسی نے پہنچنے نہیں دیا۔ تو انہوں نے ایک حکمت عملی اختیار کی، لوگوں سے پوچھا بادشاہ سوتا کدھر ہے؟ معلوم ہوا اس طرف سوتے ہیں۔ تو صبح کے وقت میں فجر میں زور سے وہاں روشن دان کے قریب اذان کہنا شروع کی، اور وہ نیند میں خلل پڑا تو اس نے کہا کون نالائق ہے، پکڑ کے لاؤ، یہ چیخ رہا ہے اس وقت آدھی رات کو۔ تو یہی تو چاہتے تھے۔ جا کر رقعہ پیش کیا، ہمارے والد نے کہا ہے کہ اب فیصلہ ہو گیا، میرے والد الحمدللہ ایمان پر خاتمہ ہوا ہے، کتے سے بہت افضل رہے۔ کہا تم صحیح وقت پر آئے ہو۔ صبح میں وزراء سے مشورہ کیا، اس نے دن چڑھے، وزراء نے کہا جہاں پناہ ہم تو بہت پہلے ایمان لے آئے تھے، ڈر کی وجہ سے اعلان نہیں کرتے تھے، آپ صحیح ہے اعلان کر دیں۔ تغلق تیمور نے اعلان کر دیا کہ ہمارے ملک کا قانون اب اسلام ہوگا، آج سے جو لوگ مسلمان رہ کر اسلامی قانون کے زیر نظر رہ کر یہاں زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ رہیں، جنہیں اسلام پسند نہ ہو 48 گھنٹے میں ہمارا ملک خالی کر کے کسی دوسرے ملک چلے جائیں۔ آرنال ایک عیسائی مورخ ہے، اس نے پریچنگ آف اسلام میں لکھا ہے کہ آسمان نے عجیب تماشا دیکھا، ایک دن پہلے سورج نکلا تھا تو پوری تاریخ قوم مسلمانوں کی اور اسلام کی آخری دشے میں دشمن تھی، اور دوسرے دن کا سورج نکلا تو پوری قوم میں ایک بھی غیر ایمان والا نہیں رہا تھا۔ ہے یا یورش اقبال نے اسی کو کہا ہے، یا یورش آتا تھا کے افسانے سے پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ انہی کے اولاد میں شاہ جہاں، اورنگزیب، یہ سب مغل بادشاہ کیسے لوگ تھے، کیسے ابدیت کے مظاہر انہوں نے اپنے چھوڑے ہیں۔ شاہ جہاں نے جب جامع مسجد اور لال قلعہ بنانے کا ارادہ کیا تو تعمیر کے ماہرین کو بلا کر صرف ایک ہدایت کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے قلعے کے اندر بیٹھا ہوا دربار عام میں تخت طاؤس پر بیٹھا ہوا دربار کر رہا ہوں دربار شاہی میں، تو میرے سر کے تاج کا لیول وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے گھر میں آنے والے نمازیوں کے جوتوں کا لیول ہونا چاہیے۔ آپ کبھی جائیں گے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے ابدیت کا یہ نسخہ اسی تاثیر کے ساتھ آج بھی بالکل اسی طرح باقی ہے۔ میرے جس نے استعمال کیا اسے اندازہ ہے شفا یابی کا۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں جو بہت سا 20,000 اب تو 25,000 کے تقریباً فسادات ہوئے ہیں، ان فسادات میں سب سے دردناک فساد ہوا ہاشم پور ملیانہ کا۔ میرٹھ میں 84 سے لے کر 87 تک لگاتار فسادات ہوتے رہے، اس میں ہاشم پورہ سے بھی زیادہ ملیانہ کی ایک بہت بڑی جامع مسجد ہے، رمضان مبارک کے آخری جمعے میں 79 مسلمانوں روزے داروں پر گولی چلا دی تھی اور 367 روزے دار مسلمان باوضو نمازی مسجد کے اندر شہید ہو گئے۔ 367 اور لاشوں کو پولیس کی اور پی ایس سی کی گاڑیوں میں ڈال کر دریائے گنگ میں اور ہنڈن ندی میں ڈال دیا گیا۔ یہ جس شخص نے گولی چلائی تھی چندر راج شرما SDM نام تھا، SDM تھے چندر راج شرما ان کا نام تھا، برہمن خاندان سے تعلق تھا۔ مجھے ایک واسطے سے ان کے بارے میں کچھ معلومات ہوئی کہ کچھ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے گولی چلائی، مگر میں نے خط لکھا ہے ان کو جو ہے RSS نے ایک بہت بڑی کوٹھی انعام میں دی تھی، شاستری نگر وہاں کا میرٹھ کا بہت پوش ایریا ہے کہ تم نے بڑا کرنامہ ہے۔ ویر بہادر سنگھ بہت ہی کمیونل ذہن کے چیف منسٹر تھے UP کے، انہوں نے بار بار ان کا پروموشن کیا، اپنی مدت میں 3 پروموشن دیے ان کو، اور وہ SDM سیکریٹری بن گئے ریونیو میں۔ تو جب سیکریٹری کے زمانے میں نے ان کو خط لکھا اور ایک کتابچہ بھیجا،
تو میرے پاس آج تک ان کا ہندی کا جواب موجود ہے، محفوظ ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ میں اپنے کھال کی جوتیاں بنا کر آپ کو پہنا دوں تو اس احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے. مجھے اس چیز کی طرف آپ نے بلایا جس سے کے لیے 10 سال سے میں تڑپ رہا ہوں. ملاقات کب ہوگی، میں بھولت آ جاؤں. مجھے لکھنؤ جانا تھا، طے ہو گیا. 10 منٹ کے بعد اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے. میں ندوے کے مہمان خانے میں حضرت والا میرے حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ حیات تھے، ان کے پاس لے کر گیا کہ وہ کلمہ پڑھائیں گے. حضرت نے کلمہ پڑھایا. مسئلہ مجھے معلوم نہیں تھا اصل میں، اس لیے لے گیا میں، شاید آپ کو بھی معلوم نہ ہو. مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ فقہا کے ہمارے سرخیل ہیں، انہوں نے ایک دفعہ میرے استفسار پر یہ بات فرمائی کہ چھتے والی مسجد کے باہر کوئی شخص آپ کو ملا جس مسجد میں آپ رہتے تھے، جہاں سے دارالعلوم دیوبند شروع ہوا ہے نا، انار کے پیڑ کے نیچے، وہ چھتے والی مسجد کہلاتی. کوئی شخص آیا کہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اور آپ یہ سوچ کر کہ حضرت اچھی طرح کلمہ پڑھا دیں گے اندر لے کر میرے پاس آئے، تو جتنی دیر آپ نے اس کے کلمہ پڑھانے میں تاخیر کی اتنی دیر آپ اس کے کفر پر راضی رہے. حضرت نے فرمایا کفر پر راضی رہنا عین کفر ہے. راستے میں آپ کی موت آ جائے گی تو کفر پر آ جائے گی، اس لیے اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. مگر مجھے بھی چونکہ معلوم نہیں تھا، میں سوچا حضرت خوش ہوں گے، حضرت کے پاس لے گئے. حضرت نے کلمہ پڑھایا اور ان کا نام عبد الرحمن رکھا. 1.5 سال ان کے ریٹائرمنٹ کا رہ رہا تھا. حضرت نے فرمایا گھر والوں پر کام کریں، بعد میں اعلان کریں. اب انہوں نے اعلان کر دیا ہے. کسی بوڑھے آدمی کو آپ کو بچوں کی طرح بلکتا ہوا دیکھنا ہے تو وہ میرٹھ کا نام لے دیے. کبھی کبھی ان کی ہچکیاں بن جاتی ہیں میرٹھ کے نام سے. کہتے مجھے کیا معلوم ہے تھا کہ جس کے لیے میں اتنا تڑپ رہا ہوں، مائے بے ادا آپ کی طرح تڑپتا تھا، وہ مایا انہی لوگوں کے پاس ہے جن کے بچوں کو میں نے یتیم کرایا اور جن عورتوں کو میں نے بیوہ کرایا. جن کی عورتوں سفید تو بالکل بہت گورا رنگ ہے، بہت خوبصورت داڑھی آئی ہے، مغلئی پاجامہ پہنتے ہیں، چکن کی پچکلی ٹوپی جو حضرت شاہ ابرار الحق صاحب کے یہاں اوڑی جاتی تھی، وہ پچکلی ٹوپی اوڑھتے ہیں. ایسا نورانی چہرہ، تہجد کی پابندی، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح. میرٹھ کی اس کوٹھی کو انہوں نے اسی طرح چھوڑ دیا. تو کہتے ہیں 10 سال میرے ایسے گزرے ہیں کہ سوائے ان لمحات کے کہ میں وہاں سے میاں جی نور محمد جنجانوی کے مزار کے قریب ایک مسجد تھی، اس میں جاتا تھا اور 1 گھنٹے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا تھا. میری زندگی میں کوئی چین کا لمحہ نہیں ملا، جیسے کوئی چیز کھو گئی ہے. لکھنؤ سے 700 کلومیٹر پاگل ہونے کو ہو جاتے تھے تو اپنی تسلی کے لیے وہیں جاتے تھے اور جا کر تسبیح پڑھتے تھے. وہ کوٹھی انہوں نے سامان کے ساتھ چھوڑ دی تھی ایسی. وہ ہمارے ماسٹر عامر صاحب جو سب سے پہلے بابری مسجد پر کدال چلایا انہوں نے اور اینٹوں پر پیشاب کرایا، انہوں نے اس کی تلافی میں یہ نیت کی تھی کہ 100 مسجدیں واگزار کرا کے انہیں آباد کرائیں گے. اس کی تلافی میں یہ نیت کی تھی. تو اس کے لیے پیسے دے کر مسجدیں لینی پڑتی ہے جن کے قبضے میں ہے. تو اب سوچا کہ اس پراپرٹی کو، اس کوٹھی کو کیا کیا جائے. بہت ہی ڈسپیوٹڈ پراپرٹی تھی اور کوئی ہر آدمی ہرکز و ناکز خرید نہیں سکتا تھا. تو بالکل کوڑیوں کے دام میں، اب سے کافی سال پہلی بات ہے، 9-10 سال پہلے اسے 42 لاکھ روپے کی بیچی تھی ہم لوگوں نے. 14 مسجدیں واگزار ہوئی تھی. فیض الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. ہمارے یہاں کے جو ضلع شیو سینا کے صدر تھے، وہ شیو سینا کی جو ہے ممبئی کے بعد سب سے مضبوط جو ہے شاخ وہ مظفر نگر ہے ہمارا ضلع. بال ٹھاکرے بہت کم سفر کرتے تھے لیکن کئی دفعہ بار بار آیا کرتے تھے. وہ وہاں کے لوگوں میں اتنا تعلق تھا. تو وہ جو ضلع شیو سینا کے صدر تھے، بابری مسجد کے شہادت کے 12ویں یا 13ویں روز آ کر کلمہ پڑھا انہوں نے، اسلام قبول کیا. اور ان کا حال یہ تھا، ایسا حال ہے کہ رات کو بہت بڑے گینگ کے وہ ذمہ دار تھے، ڈاکوؤں کا ایک گینگ تھا. میں نے جب خط بھیجا تو جن صاحب ہمارے حافظ ادریس ساتھی ہیں ان کے ہاتھ بھیجا تھا تو وہ ہنسنے لگے کہ ان کے پاس کیوں خط بھیج رہے ہیں. میں نے کہا کیا بات ہے، ان کے بارے میں کیا مسئلہ ہے. نے کہا یہ تو ایسے ہیں کہ کوتوالی کے سامنے سے گزرتے ہیں تو دروغہ اور سپاہی اندر چلے جاتے ہیں، کچھ بگاڑ بتائیں گے وہ کرنی پڑے گی، ایسے حال ہے. تو وہ کہتے اب ان کا حال یہ ہے کہ ان کے بھتیجے بہت دن پہلے اسلام لائے تھے. میں نے حکمت کا کام سکھایا تھا، حکیم عبد الرحمن ہمارے ساتھ رہتے تو ان کی بھابھی رویا کرتی تھی. کہتے تھے میں نے 3-4 دفعہ پسٹل اٹھائی کہ ہمارے گھر کو نرک بنا دیا اس مولوی نے، اس کا کام تمام کروں گا. اچانک پولیس کی کوئی کال آ گئی، کوئی آدمی نے بلا لیا جس کی وجہ سے میں آپ تک نہیں پہنچ سکتا. اب حال یہ ہے کہ رات کو معلوم ہو جائے انہیں کہ یہ طبیعت خراب ہے
تو آدھی رات کو آ کے گلے مل کے رونے نہ لگیں جب تک چین نہیں ہوگا، تسلی نہیں ہوتی۔ پنجاب میں سفر کر رہا تھا چند سال پہلے، لوگوں کا زمانہ تھا، مجھے درد گردہ کی پتھری کا ہوتا ہے عرضہ، تو پتھری جو ہے اس کی وجہ سے میں صاحب فراش رہا ایک ہفتہ۔ ایک نائی ہیں جمال الدین، وہاں سیلون چلاتے ہیں، انہوں نے دیکھا چودھری صاحب تمہارے حضرت تو وہاں لیٹے ہوئے ہیں، ایک ہفتے سے بستر پر ہیں، تمہیں پتہ نہیں یہاں گھوم رہے ہو۔ اور رات کو 12 بجے بلٹ پر سوار ہو کر وہ اپنے بھتیجے کے ساتھ آئے۔ میں بمبئی کے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، خوشگوار ماحول میں بیٹھے ہوئے صحن میں بات کر رہے تھے، تو دیکھا تو بہت دیر تک ملے اور ہچکیوں سے روتے رہے۔ جمال الدین نے مجھے ڈرا دیا تھا، ساری رات راستے دعا کرتا آیا، مالک آپ کے ہاں کوئی قانون ایسا ضابطہ ہے کہ جیون کی گھڑیاں کسی کو لگ جائیں تو میری گھڑیاں میرے حضرت کو لگ جائیں؟ اور میں تو اب بھی دعا مانگتا ہوں کہ میری زندگی تو بیکار ہے، یہ گھڑیاں آپ کے کام آ جائیں گی تو کس بھلے کام میں لگ جائیں گی، مالک ہماری زندگی کی گھڑیاں آپ کو دے دے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ میرے بزرگوں، آخری درجے کا کوئی دشمن اسلام ہے، اسے محبت درد کے ساتھ آپ دعوت دیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ اسلام قبول کرے نہ کرے، دوست محبت ہو تو دشمنی اس کی دوستی میں یقیناً اس کے دشمنی جو ہے ختم ہو جائے گی۔ یہ بات صحیح، خصوصاً یہ قوم، یہ نسخہ شفا دے کر ہمیں طبیب بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، یہ نسخہ شفا بنا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، انسانیت کی اسی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہمیں برپا کیا گیا تھا۔ ہمارا ڈیزگنیشن، ہمارا عہدہ، ہمارا منصب داعی قرار دیا تھا۔ میرا حضرت والا فرماتے تھے کہ داعی کی حیثیت طبیب کی اور مدعو کی حیثیت مریض کی ہوتی ہے۔ پوری دنیا سے ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ نے، میرے بزرگوں یہ بات غلط فہمی نکال لیجئے آپ کہ اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں مبعوث کیا تھا تو قرآن نے صاف صاف کہا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، آپ کو بھیج کر آپ پہ ختم نبوت کا فیصلہ کر کے دنیا کو میدان جنگ نہیں بنایا تھا۔ کئی دفعہ بعض سیرت نگاروں نے کتاب المغازی کو ذرا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں اور غزوات کو پڑھ کر آدمی یہ سوچتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی سیرت گویا جنگوں کی ایک جنگجو آدمی کی زندگی کی کہانی، یہ بات نہیں ہے۔ اگر صحیح پس منظر میں دنیا کی جنگوں لڑنے والوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا موازنہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھانے، یہ بتانے کے لیے بھیجا گیا تھا اور آپ سے جنگیں لڑوائی گئی کہ جنگ بھی آخری درجے کی رحمت اور خیر خواہی کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ جنگوں میں بھی 100% خیر خواہی، ہمدردی کا جذبہ، کہیں ایک لمحہ آپ کی رحمت کہیں دبی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ آپ دنیا انسانیت سے رشتہ تھا ہمارا، تبھی وہ بھی بنا کے، خصوصاً یہ قوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہم سب کا ایمان ہے اور ہم سر دھنتے ہیں اور جان دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ بر صغیر جس کو اس زمانے میں ہندوستان کہا جاتا تھا، فرمایا محبت، اور اب ذرا سی آپ کو سائیکولوجی پڑھنے کا اندازہ ہوگا، پوری دنیا کا سفر کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ قوم کیسی محبت بڑھی۔ ہمارے ایک آسٹا ایک جگہ ہے بھوپال کے قریب میں، ایک جو ہے بہت مشہور شہر ہے، یہ بجرنگ دل جو ہمارے ملک کی تنظیم ہے، ایک عسکری تنظیم ہے، فسادات میں مسلمانوں کو قتل عام کے لیے بنائی گئی تنظیم ہے۔ اس کے بانی ہیں ونے کٹیہار، ان کی سسرال ہے۔ یہ ونے کٹیہار خود کمیونل ذہن کے آدمی نہیں تھے، لیکن ان کے سسرال والوں نے زبردستی ان کو آمادہ کیا کہ وہ جو ہے بجرنگ دل بنائیں۔ چنانچہ اس کا علامتی ہیڈ کوارٹر آج بھی آسٹا میں، وہاں میرا جانا ہوا۔ غیر مسلموں میں جو پروگرام تھا اور اس میں محبت کی بات سن کر ان کے سسرال والوں نے جو اکرام کیا اور کتنا اصرار کیا مجھ سے اگلا پروگرام دینے کے لیے، اور آپ نے محبت کی ہوائیں چلا دی، آسٹا کے ماحول کو بدل دیا اور اتنا کچھ کیا، وہ ایک تفصیلی روداد ہے۔ مگر وہاں پر ایک جگہ ایک مرکز کے سامنے جو ہے ایک پروگرام تھا، اس میں کارگزاری کے لیے ایک نوجوان کو میں نے کھڑا کیا تو انہوں نے عجیب بات کہی بڑی دل میں۔ یہ ہمارے ہندوستان کی برادران وطن ہندو قوم ایسی محبت بھری ہے کہ آخری درجے کے دشمن اسلام کی دشمنی عید ملن کے 2 چمچ سوئیوں کے سامنے ڈھیر ہو جاتی، یہ انہوں نے کہا۔ اور مثال بہت ہی مضبوط دی، سدرشن RSS کے سربراہ رہے ہیں سدرشن، ان کا نام دیا کہ پچھلے سال ہم نے نوجوانوں نے ایک عید ملن کا پروگرام کیا اور سدرشن جی سے درخواست کی کہ آپ تشریف لائیں ہمارے عید ملن کے پروگرام میں۔ انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔ وہ آئے تو انہوں نے، میں نے پوچھا کوئی دعوتی پروگرام تھا، کوئی لٹریچر دیا کہ اس کا ذہن سازی ہوئی ہو، برین واش ہوا ہو، یا کسی نے تقریر اچھی کی ہو تو بعض دفعہ ذہن دھل جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں تھا، بس یہ تو تھا کہ ہم نے پھولوں کے ہار بلائے تھے، ایک مہمان آئے تھے VIP تو ان کا استقبال کیا، انہوں نے ہمیں مبارکباد دی، ہم نے انہیں مبارک، اور کچھ شیر خورما کھلایا میٹھا بس۔
اس کے بعد وہ 1.25 سال حیات رہے, ایک لفظ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نہیں بولا انہوں نے, ایک لفظ. انہوں نے کہا کہ اگلا سال جب آیا تو انہوں نے قاضی صاحب کو فون کیا, قاضی صاحب میں نے جو ہے کپڑے پہن لیے, ٹوپی کرتا پاجامہ بدل لیا نہا دھو کر, اور میں آپ سے ملنے آنا چاہتا ہوں, نماز بھی پڑھوں گا. RSS BJP والوں نے کہا کہ آپ ہی نماز پڑھیں گے تو ہماری ساری سیاست ڈھیر ہو جائے گی, تو اس نے نماز نہیں پڑھنی. یہ تو انہوں نے بتایا. میرا جانا ہوا اقبال میدان وہاں پر ہے, وہاں ایک پروگرام ہوا, تو قاضی صاحب ہیں قاضی نصر اللہ صاحب کے بیٹے. میں نے اتفاق سے میرے ساتھ رہے, میں نے پوچھا بھائی کچھ کیا آپ نے سنا ہے کسی قاضی صاحب کے پاس آ رہے, ان کا فون آیا تھا, میرے پاس فون آیا تھا. میں نے کہا ذرا تفصیلات بتائیے. کہ 7:30 بجے فون آیا کہ میں کپڑے پہن کر تیار ہو گیا ہوں, آپ سے عید میں ملوں گا, آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا. تو میں نے دوستوں کے ساتھ ان کا باہر سڑک پر جا کر استقبال کیا, کچھ پھولوں کے گجرے ان کو ڈالے, کچھ CM جو وہاں کے ہیں MP کے وہ بھی ساتھ میں تھے, چیف سیکریٹری, پرنسپل سیکریٹری, تقریباً 16 لوگوں کا عملہ تھا, اور ان کے ساتھ پوری وہ جو ہے پائلٹ گاڑیاں وغیرہ پوری تھی, لمبتی گاڑی پوری بارات کے ساتھ وہ آئے. تو گھر آ گئے وہ, تو میں نے انہیں گلدستہ پیش کیا, انہوں نے سینے سے لگایا اسے گلدستے, بڑے خوش ہوئے. پھر جو ہے وہ CM وغیرہ ان کا اتنا احترام کر رہے تھے کہ بار بار کوشش کے باوجود ان کے ساتھ کرسی پر نہیں بیٹھے, صوفے پر نیچے ہی بیٹھے کہ سر کے چرنوں میں ہماری جگہ ہے. وہ گاڑی میں جب میں وہاں سے چلے سڑک سے, انہوں نے کہا آپ میری گاڑی میں بیٹھ جائیے, مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیے. میں ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا, بیٹھتے کہنے لگے قاضی صاحب مجھے کلمہ پڑھنا ہے, مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں. چنانچہ میں نے کلمہ پڑھا. ڈرتے ہیں لوگ چونکہ وہ ارمغان پڑھتے ہیں نسیم ہدایت کے جو کہ, اس لیے انہوں نے پڑھا دیا. گھر پہنچے گلدستہ دیا تو کہتے ہیں وہ بڑے شوق سے انہوں نے قبول کیا. اب بیٹھ گئے, میری بچی آ گئی چھوٹی سی, وہ نسیم ہدایت کے جو کہ پڑھتی ہے, اس نے دیکھا کہ ایک ابا جان سے ٹائپ کے آدمی ماتھے پہ تلک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں, سب لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. فوراً بچی نے بڑی جری اس میں جو ہے لہجے میں کہا ابا جان, دادا جان کلمہ پڑھ لیجئے, مسلمان ہو جائیے. میں نے کہا بیٹا تمہارے دادا نے کلمہ پڑھ لیا, خوش ہو جاؤ. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں حضرت قاضی صاحب میں اس معصوم کی پاکیزہ زبان سے ایک دفعہ پھر پڑھنا چاہتا ہوں, اردو بولتے تھے. تو پھر بچے نے, وہ بچہ آ گیا ان کا, تو اس نے ویڈیو بنائی, وہ ویڈیو انہوں نے دکھائی, آنکھیں بند کر کے بہت ہی ڈوب کر انہوں نے کلمہ پڑھا. اس کے بعد ناشتہ لایا گیا, قورمہ لایا گیا. وہ پھر اصرار کیا انہوں نے CM کو قریب کرنے کا, اوپر بٹھانے کا, وہ نہیں بیٹھے, وہیں بیٹھ کر ناشتہ کیا. پھر ان کا قاضی صاحب مجھے نماز پڑھنی ہے آپ کے ساتھ. تو CM بار بار منع کرے, لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن خراب ہو جائے گی, آپ منع کیجئے, ہماری تو ہمت نہیں ہے سر سے منع کرنے. میں منع کروں گا, نماز پڑھنے کو کہوں گا, میرے لیے بڑی مشکل تھی. بار بار CM مجھے کہتے تھے کہ منع کیجئے نماز پڑھنے کو, اور وہ کہتے تھے چلیے نماز پڑھنے. تو وہ خود اٹھ کر چل دیے, گاڑیوں میں بیٹھ گئے. ادھر سے وہ مشکل ہے, ادھر جو ہے رش ہے, ادھر بیزی ہے روڈ, کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر جاتے تھے, آدھا گھنٹہ ضائع کیا. تو میں نے دیکھا کہ میری نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, میرے نمازی انتظار کر رہے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ مجھے نماز پڑھانے جانا ہے. کہ آپ میں بھی چلوں گا؟ کہ نہیں مجھے اب پیدل جانا پڑے گا, گاڑی نہیں جا سکے گی. تو کہا اچھا جامع مسجد میں 1.5 گھنٹے بعد ہے نماز, تو میں وہاں پر جا کر نماز, آپ آ جائیے. کتنی دیر میں آ جائیں گے؟ کہ 45 منٹ میں آ جائیں گے. تو میں نے بہت مختصر نماز اور خطبہ دے کر جلدی آیا ہوں. پھر گاڑی میں بیٹھ گئے. پھر انہوں نے وہی ڈرامہ ناٹک کرنا شروع کیا, ادھر راستہ نہیں ہے, ادھر راستہ نہیں ہے. 20 منٹ رہ گئے نماز میں. تو CM صاحب نے مجھ سے پوچھا قاضی صاحب جامع مسجد تک کتنی دیر میں پہنچ جائیں گے؟ کہا آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. کہا اچھا تو اب تو نہیں جامع, وہاں تو نماز میں کتنی دیر ہے؟ 20 منٹ. تو نماز تو نہیں مل پائے گی سر. اچھا میری بدقسمتی ہے, اب میں مسلمان ہو گیا ہوں تو مجھے دوپہر کی نماز تو پڑھنی ہے. پوچھا قاضی صاحب دوپہر کی نماز کس وقت ہوگی؟ کہا کہ وہ تو 1 بجے ہوگی. اچھا بہت ٹائم ہے, ہم پڑھوا دیں گے, آپ چلے جائیے. وہ چلے گئے. اس کے بعد قاضی صاحب کہتے ہیں 3 دفعہ ان کا فون آیا میرے پاس. فون پر بات کرنا شروع کرتے تھے, پیچھے سے کوئی فون لے لیتا تھا کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے. اور اس کے بعد ان کے انتقال کی خبر مشہور ہو گئی. ابھی بنگلور گیا تھا تو وہاں لوگوں نے بتایا یہ گھر ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ سدرشن وہاں سے 1.25 مہینے غائب رہے تھے. اپنے فرینڈ تھے ان کے 10ویں کلاس تک کے, ان کے آ کر انہوں نے نماز سیکھی اور تہجد پڑھتے ہوئے ان کا انتقال ہوا. وہ آدمی 3 مرتبہ ٹرم میں, سدرشن بہت ہی سخت قسم کے RSS کے سربراہ تھے. RSS کے لوگ پلان سخت بناتے ہیں لیکن زبان استعمال نہیں کرتے. لیکن آپ نیٹ پر کوئی مسلمان اس آدمی ان کی تقریر سن نہیں سکتا, مارنے کو جی چاہے گا, اتنی آپ اگلتے تھے. اور 3 مرتبہ 6 یا 18 سال وہ اس پوری تنظیم کے اسلام مخالفت اور مسلمانوں کو ملک سے نکالنے کی تحریک کی سربراہی کرتے رہے. ان کا حال یہ ہے کہ 2 چمچ سوئیوں کے بدلے میں وہ ایسا حل ہو جاتا ہے, انہیں کسی نے دعوت نہیں دی. تو دوسرے لوگ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ہم ان سے پڑھتے ہیں, ہمیں پڑھاتے ہیں, ہمارے ڈاکٹر ہیں, ہم سے بزنس ڈیل کرتے ہیں, بعض دفعہ اپنے حقیقی بھائیوں سے زیادہ ہمیں مشورہ دیتے ہیں. ان کے بارے میں ہم کیسے بدگمان ہو گئے ہیں؟ ہمارے پاس علاج ہے, ہم طبیب ہیں,
ہم مریضوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ذمہ تھا علاج، ہم نے علاج نہیں کیا تو ظاہر مرض بڑھ رہا ہے۔ یہ نسخہ 100% اسی اثر آفرینی کے ساتھ آج بھی موجود ہے، شرط یہ ہے کہ ہم استعمال کریں۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ، یہ ہم اس نسخہ شفا کو لے کر ہمیں طبیب اور دائی بنا کر، داعیانہ منصب دے کر ہمیں بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا شعور نصیب فرمائے اور اپنے تمام مسائل کو قرآن کے واسطے، قرآن کی بیان سے حل کرنے کی کا ذوق، صحیح ذوق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔